الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من لعنت للرسول۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ وہ لوٹ نہیں سکتے، یعنی وہ ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کا یہ ابتدائی حصہ ہے جہاں ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں جن پر اللہ کریم کا احسان ہے ان کے اوصاف بیان فرمائے گئے، پھر متصل جنہوں نے کفر کیا، اور یہ جو آیات کریمہ بیان کی جا رہی ہیں یہ تیسرا حصہ منافقین کے حوالے سے، اور اس سے بیشتر آیا کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی تجارت کی کہ جس میں ہدایت دی اور گمراہی خریدی۔ اب تجارت میں اصل کے ساتھ اضافی حصہ جو ہوتا ہے وہ منافع ہوتا ہے۔ جب بات خسارے کی آتی ہے تو کم ہو یا زائد، یعنی خسارہ کم ہو یا زائد اصل سے جاتا ہے۔ تجارت پر منافع اصل پر جو زائد ہوتا ہے کتنا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن منافع وہ، اور منافقین کی تجارت ایسے ہے کہ انہوں نے نقصان فما ربحت تجاراتهم وما كانوا مهتدين، کہ ان کی تجارت ایسی ہے، اس نے ایسا خسارہ انہوں نے حاصل کیا ہے کہ یہ نہ یہ وما كانوا مهتدين، یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ پھر یہاں جو اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، انسانی وجود میں اللہ کریم نے ایسی حسات رکھی ہیں جن سے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اب کسی شے کو دیکھنا، اس کی وہ حس جو نظر کی ہے، سماعت کان کی ہے، زبان کی کلام ہے، تو یہ وہ بنیادی حصے ہیں حسات انسانی کے جن کو وہ بروئے کار لاتا ہے اور چیزوں کو سمجھتا ہے، یا اپنی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ کرتا ہے۔ اور یہ ایسا بدبخت عمل ہے کہ اس کے ساتھ اتنی بدبختی پیدا ہو جاتی ہے، منافقت، کہ یہ جو بنیادی حصے ہیں جن سے انسان نے سمجھنا، یہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ ایسی گھاٹے کی تجارت ہے کہ یہ اصل کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ اب یہاں جب یہ فرمایا گیا نا کہ بہرے ہیں، تو ظاہری طور پر تو وہ سن رہے ہیں۔ اس نفاق میں بھی جب وہ کلام کرتے ہیں، قرآن کریم کے آیات کریمہ بیان فرما رہی ہیں کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، اور جب اپنے جیسوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر کہتی ہیں ہم تو وہاں مزاح کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ۔ تو وہ جو ظاہری سمع بصر ہے وہ تو ہے، لیکن اس گھاٹے کے سودے میں وہ جو سمع بصر کی اصل اور حقیقت ہے وہ ان سے جاتی ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دعوت ارشاد فرمانا، آپ کا وہ دکھ محسوس کرنا کہ جو اس حق کے منکر ہیں، کہ جو نتیجہ وہ پائیں گے آپ ان کے لیے بھی افسردہ ہیں، دکھ کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔
اہل طائف نے کتنے پتھر برسائے۔ سیرت پاک کی کتب میں یہاں تک ملتا ہے کہ نالین مبارک پاؤں مبارک میں پھنس گئے تھے، چونکہ اتنا کہ خون مبارک بہا اور وہ نالین مبارک میں رسا اور وہاں جم گیا کہ پاؤں مبارک نالین مبارک سے بمشکل الگ کیے گئے، نکالے گئے۔ آپ نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ الٹ دیے جائیں؟ آپ نے ان کے حق میں بھی یہ دعا فرمائی کہ بار الہ اگر یہ نہیں سمجھتے ان کی اولاد سمجھ جائے گی۔ تو آپ کا مزاج کتنا نرم ہے، رحمت للعالمین۔ اللہ کریم جہاں ارشاد فرماتے ہیں پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی، حتمی اور اعلیٰ ترین بات ہے۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام ذاتی فرماتا ہے رحمت للعالمین، تو آپ دیکھیں کہ آپ جلوہ افروز ہیں، آپ دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہاں جو لوگ نفاق کر رہے ہیں اتنی کہ بڑی وہ خطا کھا رہے ہیں، اتنا کہ بڑا وہ ظلم کر رہے ہیں، دانستہ کر رہے ہیں کہ پھر اس کا نقصان بھی اتنا بڑا ہے۔ اب اس نقصان میں وہ حصے جو انسان سمجھنے کے لیے جس نے استعمال کرنے ہیں وہ ان کے زائل ہو گئے، اسی لیے اوپر فرمایا گیا نا وما كانوا مهتدين، اور نہ ہی ہدایت پا سکے، یعنی یہ ایسا سودا ہے کہ اب ان سے ہدایت سلب ہو گئی ہے۔ تو وہ سن رہے ہیں لیکن بہرے ہیں، حق نہیں سن پا رہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ کریم نے سمع و بصر اور افئدہ، یہ وہ بنیادی حصے، وہ ذرائع جو جاننے کے لیے عطا فرمائے، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو سکو۔ اب یہ جو نفاق ہے ناشکر گزاری کی ان حدوں کو پہنچا دیا کہ وہ حصے جو جاننے کے لیے تھے، جو سمجھنے کی چیزیں یا شے اللہ نے عطا فرمائی تھی، ذریعے عطا فرمائے تھے، وہ سلب ہو گئے۔ تو ظاہراً تو وہ سن رہے ہیں لیکن وہ حق نہیں سن پا رہے۔ اسی طرح یہ جو ہے نا زبان ہے، گونگی ہے، کلام نہیں کر سکتی۔ اور عجیب بات ہے کہ بنیادی طور پر بچہ بہرا ہوتا ہے، کثیر تعداد جو بچے بول نہیں نہ سکتے وہ بہرے ہوتے ہیں، سن نہیں سکتے۔ جب وہ سن نہیں سکتے تو وہ الفاظ جو اہل زبان ادا کر رہے ہوتے ہیں ان تک رسائی نہیں ہوتی، تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ کس خواہش کے لیے یا کس بات کے لیے کون سا لفظ ہے، اس لیے وہ بول رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں نا، بہرے ہیں، جب حق سن نہیں پائیں گے تو حق گوئی کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو جہاں بھی وہ بات کریں گے وہ ناحق ہی ہوگی، مزید ظلمت میں گرتے چلے جائیں گے۔ اندھے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے۔ اب بینا اور نابینا ان دونوں کے حالات آپ دیکھ لیں کہ گٹھا ٹوپ اندھیرا ہے، اس میں جو بینا ہے تو ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن جب روشنی ہوئی تو وہ تو سیل چل رہا ہے۔ اور جو نابینا ہے وہ تو ہمہ وقت اس کا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاہے رات ہے چاہے دن ہے، تو وہ تو اندھیرے میں گر گیا۔ پھر بہت بڑا ذریعہ ہے جاننے کے لیے یہ دیکھنا۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ کسی خرابی سے گزرے، کہیں کوئی حادثہ کوئی خرابی ہو اور وہ بندہ دیکھ لے، اپنے لیے سبق حاصل کر لیتا۔ تو ان کی صورت ایسی ہے، نہ یہ سن پا رہے ہیں اور نہ اس قابل رہے ہیں کہ یہ کلام کر سکیں اور نہ یہ دیکھ سکتے۔ اور کیسی بدبختی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جلوہ افروز
زیارت پاک کے حوالے سے جب علماء بحث کرتے ہیں، اللہ کریم کی اپنی رحمت ہے، اپنے بندوں سے مالک کا ایک اپنا رشتہ ہے، تو نوم میں، نیند میں، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا نصیب ہونا ایسے خوشبخت رہے ہیں، رہیں گے، یہ اپنے اللہ کی عطا ہے رب العالمین کی۔ تو وہ جو نوم کی زیارت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو رہا ہے، وقت بدل چکا ہے، بیچ میں صدیاں حائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں جلوہ افروز ہیں، آپ کا بیان، کلام، ظاہر باطن جو مخلوق کی طرف عطا ہے وہ رواں دواں ہے، تعلیمات کی بات ہو، کیفیات کی بات ہو، آپ برزخ منتقل ہوئے، آپ جلوہ افروز ہیں برزخ میں، اور جو خواب دیکھ رہا ہے وہ نوم میں ہے، سو رہا ہے، لیکن خواب میں بھی زیارت نصیب ہو جائے تو اس پر جب علماء بحث کرتے ہیں، خاتمہ بالایمان کا سبب ہو جاتا ہے، صدیوں کی دوری، اور امتی کو یہ شرف نصیب ہو جائے کہ اسے خواب میں زیارت نصیب ہو جائے، ایسی خوشبختی ہے یہ کہ خاتمہ بالایمان کی جو ہے وہ سبب ہو جائے۔ اور کیسا بدبخت ہے جو خیر القرون کی ان عظمتوں میں ہے اور آپ جلوہ افروز ہیں، اور وہ ایسا بدبخت ہے کہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا۔ تو ایسی بدبختی جو دیکھنے یا نہ دیکھنے کی بحث میں آئے گی تو وہ تو مادر ذات اندھے سے بھی زیادہ اندھا ہے، کیونکہ مادر ذات اندھا جو ہے اسے تو پھر رعایت ملے گی کہ جو تکلیف وہ اٹھا رہا ہے اس کا بدلہ اسے عطا فرما دیا جائے گا، اگرچہ وہ شکر گزاری کے ساتھ گزار گیا اپنا وقت۔ تو یہ کیسا بدبخت ہے، تو دیکھیں نفاق کتنی بری شے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہونا کتنی خوش بختی ہے، اور وہ کیسا بدبخت ہے جس نے وہ مبارک ترین زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک تمام زمانوں میں سردار زمانہ، افضل ترین زمانہ، آپ جلوہ افروز صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیسا بدبخت ہے۔ تو دیکھیں یہ نفاق کتنی بری بلا ہے۔ پھر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہو، سوچے کچھ، کلام کچھ کرے، عمل کچھ اور ہو، اسے کیا کہیں گے؟ تو یہ جو ہم نے عمومی رویہ اختیار کر لیا ہے ضروریات دنیا کی تکمیل کا، تو معزز سامعین کرام یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اللہ کریم نے استعداد دی ہے، یہ جو سمع و بصر عطا فرمائیں، یہ استعداد دی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزن ہیں، پھر ہم ایسا رویہ یا ایسا کردار کیوں اختیار کریں کہ ہم جو کہہ رہے ہوں سوچ کچھ اور رہے ہوں، اور جو سوچ رہے ہیں ایسا ہم چاہ نہ رہے ہوں، کر نہ رہے ہوں، عمل ایسا نہ ہو۔ تو معاشرے میں دیکھیں، اپنے رویوں میں دیکھیں، کیا یہی صورتحال؟ اور اگر یہی صورتحال جاری رہی تو پھر انجام کیا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے، پھر یہ واپسی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔
اچھا، اب ولایت کے حصے اس حدیث شریف کے اگلے حصے میں دیکھیں تو میں مفہوم عالی عرض کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ سب سے اعلیٰ حصہ جو قرب کے لیے بندہ اختیار کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ فرائض، کہ وہ عمل جو سب سے اعلیٰ ہے، جو اللہ کریم کو پسند ہے، جو اس کے قرب کے لیے اعلیٰ ہے، افضل ہے، وہ ہے فرض، یعنی فرض کی ادائیگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاں جس پر جو فرض ہے اس کا ادا کرنا اعلیٰ ترین حصہ ہے قرب الہی کا۔ اب جب ابتداً کیا فرمایا کہ اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرے اس سے اعلان جنگ فرما رہے ہیں اللہ کریم، تو بنیادی حصہ کیا جو نشانی ہے ولی اللہ کی، وہ قرب الہی کے لیے فرائض کی ادائیگی اختیار کرتا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد پھر جب وہ نوافل اختیار کرتا ہے اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اسے محبوب کر لیتا ہوں، یعنی اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر اب جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں اسے کیا نشانی نصیب ہوئی؟ فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، یعنی وہ باتیں وہ سنے گا جو صالح ہوں گی، جو عند اللہ پسندیدہ ہوں گی۔ فرمایا میں اس کی نظر ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ اس طرف دیکھے گا، وہ شے دیکھے گا، وہ اعمال دیکھے گا، اس طرف نظر اٹھائے گا جو اعلیٰ ہوں گے، جو عند اللہ پسندیدہ ہوں گے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ عملی صورت آ گئی، جو عمل کر رہا ہے، جہاں ہاتھ سے مراد صرف ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے معنی بعید میں جائیں تو جہاں جہاں انسان جو اللہ نے ودیت فرمائی اسے قوت، اس کا استعمال کرتا ہے، چونکہ ہاتھ طاقت یا استعمال کے معنی میں آتے ہیں، تو جہاں جہاں وہ اپنی طاقت استعمال کرتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی طاقت دیتا ہے، گرفت کرتا ہے۔ اب جہاں اس کا اختیار ہے، اب اس اختیار کا استعمال صالح ہوگا، ایسا ہوگا جو اللہ کریم کو پسند ہے۔ پھر فرمایا میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی جس طرف رخ کرتا ہے، چونکہ چلنے کے معنوں میں سفر آئے گا۔ سفر کے معنوں میں ضروری نہیں ہے کہ بندہ کسی سمجھے کہ میں یہاں سے وہاں جو ظاہری سفر ہے صرف یہی ہو۔ سفر، اب ہجرت کی جب بات آتی ہے تو جو حدیث شریف ہجرت کے حوالے سے ہے اس میں ہجرت کے معنوں میں جہاں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف بات آتی ہے وہاں عمل بد سے نکل کر عمل صالح کی طرف بھی بات آتی ہے، رشتوں کی بات آتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم سفر کی بات کریں گے تو جو ادنا ہے اس سے اعلیٰ کی طرف جو عمل ہوگا وہ بھی ایک سفر ہوگا۔ چاہے جائے کہ خرابی سے بہتری کی بات یا بحث کی جائے، اب کہیں کو عمل ادنا ہے اس سے اعلیٰ کی طرف جب بات آئے گی تو وہ بھی سفر ہوگا، یعنی وہ جس طرف رخ کرے گا وہ حصہ ہوگا جو اللہ کریم کا پسندیدہ ہے۔ اب یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ جس سے اللہ کریم محبت فرماتے ہیں، جسے اللہ کریم محبوب رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو مجھ سے مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ اب جو ذرائع اس نے دیے وہ قرب الہی کے لیے استعمال کر رہا ہے تو لا محالہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی شے پھر اس کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ وہ جو مانگے گا، جو چاہے گا وہ وہی ہوگا جو رب کائنات کو پسند ہے۔
اب اس ساری پسند و ناپسند کو جمع کرو، ایک در ہے جہاں سے یہ ساری بات میسر آئے گی، ایک راہ ہے جہاں سے یہ سارے حصے نصیب ہوں گے، اور وہ ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مزید فرمایا کہ دشمن یا شیطان بھی دشمن، شیطنت ایک دشمنی کی کیفیت، حفاظت مانگے گا تو میں اسے حفاظت عطا فرماؤں گا، یعنی وہ چیزیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے اسے حفاظت الہیہ نصیب۔ اب یہاں ہم جب دیکھتے ہیں تو صورت کیا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہاں کیا صورت ہے کہ رب کائنات فرما رہے ہیں کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں۔ یہاں کیا ہے کہ ان کی روشنی سلب ہو جاتی ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے، سماعت ختم ہو جاتی ہے۔ سبب یہ نفاق کر رہے ہیں، یہ جھوٹ پر ہے، اور وہاں جسے ولایت کا درجہ بیان فرمایا جا رہا ہے وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جو اللہ نے اسے قوت عطا فرمائی ہے اس کے مصارف بھی اللہ کی پسند کے مطابق ڈھل رہے ہیں، تو کتنا فرق ہے۔ تو جب یہ فرمایا گیا نا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو ہدایت کی طرف نہیں لوٹ سکتے، استطاعت ختم ہو گئی۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگیں کٹ گئیں، اور کوئی یہ بحث کر رہا ہو کہ یہ چل رہے گا یا چل کر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اسی طرح جو استعداد ہدایت کی طرف وہ سلب ہو، ختم ہو۔ اب جب وہ ختم ہو گئی ہے تو فرمایا لا یرجعون، واپسی کوئی نہیں۔ تو نفاق اتنی موذی مرض ہے۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال بارش جیسی ہے کہ آسمان کی طرف سے برس رہی ہو، جس میں تاریکی چھا رہی ہو اور بادل گرج رہا ہو۔ یہ جو کیفیت بتائی ہے نا یہ بہرے کی یا گونگے اور اندھے کی، اس سے پیشتر بھی ایک مثال بیان فرمائی۔ تو یہاں دوسری جو مثال بیان فرمائی جا رہی ہے، فرمایا کہ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برس رہی ہو اور تاریکی ہو، دن میں بھی جب بادل چھاتے ہیں نا، گہرے بادل جب دن میں بھی چھاتے ہیں تو وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بارش کے ساتھ بادل جو ہے وہ گرج رہا ہو، وبرقن، اور بجلی کوند رہی ہو، یعنی کڑک ہو بجلی کی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ قدرتی انسانی مزاج ہے کہ جہاں زوردار دھماکہ ہو، آواز ہو، ایک ٹھٹر جاتا ہے۔ اب اس آواز کو روک رہا ہے کیونکہ سماعت وہ پوری طاقت کے ساتھ اسے پہنچا رہا ہے کہ وہ جو شور ہے سماعت، قوت سماعت اس کے دماغ تک وہ پوری آواز پہنچاتی ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں زوردار آواز ہوتے ہیں فوراً بندہ کانوں کو ڈھانپتا ہے۔ تو یہاں جو مثال دی جا رہی ہے منافق کے حوالے سے، دوسری مثال جو دی گئی ہے، فرمایا یا ان کی مثال بارش جیسی ہے کہ آسمان کی طرف سے برس رہی ہو، جس میں تاریکی چھا رہی ہو اور بادل گرج رہا ہو، بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک کے ڈر سے، موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اب یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں،
کہیں بارش ہے، اندھیرا ہے، رات ہے، اندھیرا ہے. چونکہ جب آپ اندھیرے سے لیں گے تو لامعلہ ایک بات رات کی بھی ذہن میں آتی ہے. گھٹا ٹوپ اندھیرا، بارش، کڑک اور خوف سے جب انگلیاں فرمایا جا رہا ہے کانوں میں دے لیں تو یعنی خوف کی کیفیت طاری ہے. تو اسے انگلی دے لینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی فاختہ آنکھیں بند کر لے کہ اسے کوئی خونخوار جانور نہ اٹھا لے، تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ کان کو انگلیاں دے رہے ہیں. حقیقت حال کیا ہے؟ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اللہ کریم قادر مطلق ہیں. قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی جن و انس کی جو جماعت اللہ کے حکم سے نکل سکتی ہیں تو نکل جائیں، زور لگا لیں. تو ہر ایک کو جو اختیار ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جب مجبور ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت، حال اور رویے اور ہوتے ہیں، اور جب وہ مجبوری ختم ہو جائے مزاج ہی بدل جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی شے بہم میسر ہے تو اس میں جب کمال ذاتی سمجھ آنا شروع ہو جائے معزز سامعین کرام، تو پھر بندہ کبر میں داخل ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے. اور متکبر ہر شے کو اپنی ذات پر لے آتا ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ یہ سارا کچھ اللہ کریم کی عطا سے ہے، کمال ذاتی نہیں ہے کسی کا، یہ اللہ کریم کی عطا ہے. اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر نفاق میں اگر کوئی ہے تو بڑا سخت معاملہ ہے کہ اس کی طرف ہر طرف سے ایک دھڑکا رہے گا. آپ یہ جو دنیا کی سما ہے، مال و دولت ہے، اس کا وہ دھڑکا کہ ہائے یہ جاتا نہ رہے. موت کا خوف. ایک دفعہ ایک جگہ مجھے بیٹھے تھے، کوئی جاننے والے تھے، تو دنیا کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے اس کے پاس بہت مال تھا، بہت حیثیت تھی، اور میرا نہیں خیال کہ وہ سمجھتا ہو کہ کتنا مال ہے اس کے پاس، اس کے آگے ملازم جانتے ہوں گے. تو ایسے بات ہوئی تو روا روی میں کوئی مجھے نہیں سمجھ لگی، تو میں نے کوئی زندگی اور موت کی بات کر لی. میں حیران رہ گیا کہ اس صاحب نے لفظ موت جب سنا تو جو ہم آپس میں کلام کر رہے تھے وہ بھول گئے کہ ہم بات کیا کر رہے. تو اس کے بعد جو ہمارا بیٹھنا تھا وہ نہ بیٹھنے جیسا تھا، کیونکہ وہ لفظ موت ہی نے جیسے نا ہلا دیا ہو. تو یہ جو سارا کچھ کا ہونا ہے اور اس ہونے کا چلا جانا بہت بڑی خوف. پھر یہ ہونا رہے اور بندہ نہ رہے تو کیا یہ خوف؟ تو جو حقیقی مال ہے وہ اللہ کی رضا ہے. ہو تو بھی اللہ کی رضا اور اس کا شکرانہ، نہ ہو تو بھی اسی سے تعلق. صحت ہے تو بھی اس کا شکرانہ، بیماری ہے تو بھی اس سے تعلق کی ایک دوا ہے، اسی کے حضور دعا کر رہا ہے، اسی سے اپنی حاجت مانگ رہا ہے. واللہ محیط بالکافرین. کہاں جائیں گے؟ اللہ کریم کو عاجز کر لیں گے، نظام حیات کو تبدیل کر لیں گے. تو بڑی بڑی دنیا آئی، بڑے بڑے لوگوں نے زور لگائے، کہاں گئے؟ مزارات بھی نہ رہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم. ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک نے ان کی بینائی لے لی. کلما اضاء لهم ما شاءوا فیہ. جہاں ذرا ان کو بجلی کی روشنی ہوئی تو اس میں چلنا شروع کر دیا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اور جب ان پر تاریکی ہوئی تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے.
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ دو اشخاص مدینہ منورہ سے مشرکین کی طرف چلے، کفار کی طرف چلے کہ وہاں شامل۔ تو اس روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسی ہی صورت انہیں بھی ساری رات پیش آئی کہ یقاد البرق یحتف ابصارهم کلما ازالهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کہ بجلی کی چمک جیسے اب اندھیرا ہو نا جی تو کچھ سجائی دینا شروع ہو جاتا ہے، اور اندھیرے میں روشنی آئے اور پھر روشنی ختم ہو جائے تو آنکھیں جو ہیں وہ جو کچھ سمجھ آئے وہ بھی ختم ہو جاتی۔ پھر اسی بات کی مثال اس پہلو میں لیں کہ جہاں روشنی دیکھ کر چلنا، یعنی جہاں کہیں انہوں نے رخ کیا ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نظر آنا شروع ہو گیا، جہاں انہوں نے پیٹھ پھیری اندھے کے اندھے رہ گئے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ پھر اس آیہ کریمہ میں یہ بحث بھی ملتی ہے کہ شاید جب ابتدا ہے تب نفاق نہ ہو، بعض کا نفاق ابتدان ہو، بعض کا نفاق جو ہے ابتدان نہ ہو، بعد میں پیدا ہوا، حالات کے ساتھ پیدا ہوا، نرمی سختی کو زندگی کو جو اس کو دیکھ کر انہوں نے اس راہ کو چنا کہ ادھر ہمیں تکلیف ہے، ہم دنیا داری میں، اس طرف ہمیں فائدہ ہے۔ مختلف پہلو ہیں، لیکن حقیقت ایک ہی ہے کہ جہاں روشنی کی کرن ہے، جہاں کسی شے کا دیکھنا ہے، جہاں حقیقت ہے، وہ واحد حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جس بات کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے وہاں نور ہے، وہاں روشنی ہے، وہاں حقیقت ہے، وہاں کامیابی ہے۔ اور جہاں جس نے جتنی پیٹھ پھیری، جتنا ظلم کیا، اتنا وہ اندھیرے میں بھی گیا، اتنا وہ خوف میں بھی گیا، اتنا وہ ضلالت میں بھی گیا، اور اسی پر قائم رہا تو پھر ڈوب جائے گا۔ دنیا میں فرصت میں رہتے ہوئے بھی جب ہدایت سلب ہو جائے تو پھر جو وقت دنیا کا بھی میسر ہے وہ مزید ڈوبنے میں صرف کر رہا ہوگا، پھر وہ واپسی کی راہ پر نہیں آ رہا۔ حالانکہ دنیا کی جب زندگی کی بات آتی ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی زندگی جو ہے اس کی دعا کا فرمایا ہے کہ لمبی زندگی کی دعا کی جائے، کیونکہ یہ عمل کی کتاب جو ہے یہ بند ہو جائے گی موت کے ساتھ۔ تو یہ عمل اس حیات کے ساتھ ہیں، عمل صالح کی کوشش رہے کہ جتنی زندگی ہو اللہ کریم کی رضا نصیب ہو، دین اسلام پر عمل پیرا ہونا نصیب ہو، تو یہ کامیابی ہے۔ اخروی حیات میں ایک ایک کلام، ایک ایک بات اور ایک ایک سوچ کی اہمیت وہاں جا کر سمجھ آئے گی۔ اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ابدل آباد ہے، جیسے عارضی زندگی ہے، ہم خود بیٹھتے ہیں، اپنے جو ہم جولی ہیں، اپنے ہم عمر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، عہد رفتہ کی بات کرتے ہیں، پھر ہم خود ہی حیران ہوتے ہیں، بڑا جلدی وقت گزر گیا بھائی، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا۔ اب جو گزر گیا اس کی سمجھ آ رہی ہے، تو جو رہتا ہے وہ گزر جائے گا تو نہیں سمجھ کیسے لگے گا؟ تو اس میں بھی اگر وقت ہمارا بچتا ہے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیسے گزر گیا۔ بالکل ایسے ہی ہوگا جو پہلے گزر چکا۔ ہم بیٹھتے ہیں، دوست صاحب آپ بیٹھتے ہیں، ہم اپنی سابقہ جو ایام ہے زندگی کی یا بچپن کی باتیں ہیں وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں چلا وقت کہاں گیا، تب سے اب تک پتہ نہیں چلا، اب سے جب تک ہو کیسا پتہ چلے گا، یہ صبح و شام گزر جائے۔ تو جہاں جانا ہے پھر وہاں تو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس زندگی کو اس ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھو تو یہ موازنہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر جس راہ کا ہم انتخاب کیے بیٹھے ہیں تو قادر مطلق اللہ کی ذات ہے جو انتخاب ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بڑی بنیادی شے فرماتے انابت کہ مخلوق ہے، خالق کی طرف چاہے تو صحیح، اسے کچھ تڑپ تو ہو اپنے اللہ کے ساتھ، کوئی بندگی یہ چاہے تو صحیح، یہ بنیادی سی شے ہے۔
اور یہ نصیب ہو جائے تو پھر قرب الہی کے جو ہیں دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب بندہ خود بدبختی کو چنے ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تب بھی حق سچ، آج بھی حق سچ، روز معاشر تک یہی کیفیت ہے، ظاہر اور باطن دونوں کی۔ جنہوں نے تب انکار کیا انہوں نے بدبختی سہیڑی، جو آج انکار کریں گے جتنا انکار کریں گے اتنی بدبخت ہوں گے، اور جو آنے والے کل میں جو رویہ اختیار کریں گے ویسے نتائج پائیں گے۔ اور اگر ہم آج انہی آیات کریمہ میں نفاق پر بحث کرتے ہوئے دوسرے کو موضوع بحث رکھیں اور ذات کو نکال لیں تو یہ جو کلام ذاتی ہے یہ مخاطب کسے کر رہا ہے؟ مکلف کی کیفیت میں میں اور آپ کیا نہیں شامل؟ کیا بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہیں عطا فرما رہے؟ تو یہ وہ بڑی بنیادی حصے ہیں، لیکن بات ہے نا جی کہ سمن بکمن عمیٌ، اور اندھا پن اور بہرا پن کیا ہوگا؟ یہی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ حق اور سچ سنتے ہوئے بندہ حق اور سچ کی طرف نہ آ رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کانوں پر پردے آ رہے ہیں، اب شکل تک منتقل ہو جائے کہ یہ سن ہی نہ سکے، اس رویے کو اختیار رکھے گا تو پھر اس نتائج تک پہنچے۔ تو بات یہ ہے کہ جب حق پر ہوئے تو روشنی ہوگی، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، حق سے ہٹ گئے جب ان پر تاریکی ہوئی تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو ان کی سماعت اور بصارت سب سلب کر لیتے۔ اب ظاہری حصے جو عطا ہے یہ مخلوق ہے بھائی، جو آنکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ افروز ہونا نہیں دیکھ رہی، رب کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، سمع و بصر، یہ دیکھنا اور سننا جو آپ کے ارشادات عالی کو سن رہا نہیں ہے، اسے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت اور ظاہری جو پہلو ہیں اس میں بھی وہ سلب فرما لیتا تو وہ قادر مطلق ہے، جس نے آپ کو دیکھا اور حقیقت اختیار نہیں کی، جس نے اپنے قریشی بھائی دیکھا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، کیا حق ہے کہ اس کی آنکھیں سلامت رہیں؟ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کلام فرمایا، اور جس نے سنی انسنی کی، کیا وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سن سکے؟ دنیا دارالعمل ہے، اللہ کریم نے فرصت دی ہے تو اسے تو اس غضب الہی کا شکار ہونا چاہیے کہ یہ جو استعداد ظاہری ہے یہ بھی سلب ہو جاتی۔ اندھے ہوتے، بہرے ہوتے، گونگے ہوتے، نہ حق سنتے، نہ دیکھتے، نہ کلام کرتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم قدرت باری تعالیٰ مانتے ہیں لیکن یہ اقرار عمل تک نہیں پہنچ پاتا۔ سبب مانتے ہیں، اللہ کریم قادر ہے، جی اللہ کریم قادر ہے، وہی ہوگا جو اللہ کریم چاہتے ہیں، مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک حال کفار کا ایسا بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جو کشتی پر ہے، سمندر ہے، طوفان ہے اور موت نظر آ رہی ہے، قرآن کریم فرماتا ہے سرگوشی میں یا اللہ ہمیں یہاں سے بچا، ہم مانیں گے۔ کنارے پر اتر کر پھر شرک کرتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے تمہیں کیا اختیار ہے جس کنارے یا زمین پر ہو اسی میں دھنسا دوں؟ تم تو سمجھ رہے ہو کہ سمندر اور طوفان سے نکل آیا ہوں، تو جس خشک زمین پر تم کھڑے ہو اسی میں دھنسا دیے جاؤ، تو تمہیں کیا سمجھ ہے؟
تو ہم جب مانتے ہیں اس ماننے کی شہادت ہمارا عمل ہے، سوچ کی پاکیزگی سے لے کر عمل تک، صالح عمل تک، یہ نشانی ہے ماننے کی۔ امتی کا امتی ہونا اتباع شہادت ہے، آپ کا حکم ماننا، اس ماننے کے ساتھ عمل شہادت ہے، ہاں واقعی یہ مان رہا ہے۔ اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ جو کہے میں آپ کی بات مان رہا ہوں لیکن ایک عمل ایسا نہ کر رہا ہو جیسا کہا جائے، اسے کیا ہم گردانتے ہیں؟ ماننے کے معنوں میں گردانتے ہیں؟ نہیں۔ سکی اولاد کہا نہیں مانتی، کیا کہتے ہو؟ تو یہاں جب بات آئے گی تو معاملہ بڑا نازک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم کہتے ہیں مالک کائنات وہ ہے، ہم پھر لوگوں سے تعلقات ڈھونڈتے ہیں، بڑے بڑے افسروں سے تعلقات ڈھونڈتے ہیں، بڑے بڑے تاجروں سے تعلقات ڈھونڈتے ہیں۔ آج تو ایسا حالات پیدا ہو گئے، رساگیر ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ کہ کوئی رساگیر مل جائے، جہاں کوئی مصیبت آئے، پتہ نہیں قانون کا نفاذ کام آئے نہ آئے، اس کا ڈنڈا ڈانگ جو ہے وہ میرے کام آئے۔ تو کیا مانتے ہیں اللہ کی قدرت کو ہم؟ نہ مانو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، ہم محتاج۔ اس زندگی کے زیر و بم میں ہر کیفیت جو آپ پر گزری ہے اس میں دیکھ لو، ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت میں مختلف حالات، متضاد حالات سے بھی گزرتا ہے۔ کہیں اسے کامیابی کی کیفیت ملتی ہے تو کہیں اسے ناکامی کی بھی ملتی ہے، کہیں اسے اپنا آپ قوت میں بھی نظر آتا ہے اور کہیں اسے اپنا آپ کمزوری میں بھی نظر آتا ہے۔ اسی زندگی کی انہی شب و روز میں ہوتا ہے۔ تو ان ساری کیفیات کو دیکھو نا، پھر کس طرف منسوب کرتے ہو اپنی پسند کو، اپنی چاہتوں کو، کہاں اعتبار کرتے ہو؟ قرآن کریم فرما رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ حقیقت ہے۔ جنہوں نے اس حقیقت کو مانا، سمجھا اور عمل کیا، وہ کامیابی کی طرف گامزن۔ اور اللہ کریم کہ جب ولایت کی بات آتی ہے، معزز سامعین کرام، میں نے ابتدا میں جو حدیث شریف عرض کی، اللہ کریم نے فرمایا اس کے ولی سے جو دشمنی رکھتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے اعلان جنگ۔ ہم جب ولایت کی بحث میں آتے ہیں، ہم اپنے پیمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ایک جمع تفریق اولیاء اللہ کی بنا رکھی ہے، کوئی نسبی طور پر ولی اللہ ہوگا، کوئی کسی مزاج میں ہوگا اس طرح ولی اللہ، ہم نے اپنے اپنے پیمانے بنا لے۔ اللہ کریم نے بڑی بنیادی اور سادہ حصے ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم ہدی للمتقین، پہلا قدم اٹھانے والا متقین کی راہ پر، اور اس سے پیشتر رہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، صاحب ایمان ایک درجے کا ولی اللہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، کلام ذاتی بیان فرما رہا ہے۔ کون ہے جسے اللہ کا دوست ہونا درکار ہے؟ ولایت کیا ہے؟ ولی اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ اب اپنا جیسا ہونا دوستی کے معنوں میں اور پہلوؤں پہ ہے، خالق اور مخلوق کی جو دوستی اور تعلق ہوگا وہ اس پیمانے پر ہم اپنی دوستی کو ماپیں نا۔ تو میں نے کبھی دوست کی پسند کو اختیار کیا، کبھی دوست نے میری پسند کو اختیار کیا، کبھی ہم نے اپنی ناپسند کو چھوڑ دیا، پسند کو اختیار کر، کیوں؟ باہم تعلق کے لیے، لحاظ کے لیے۔ اسی کو دوستی کہتے ہو نا۔ جب یہ خالق اور مخلوق کے مابین دوستی کی بات آئے گی تو پھر مخلوق کو ہر وہ ادا پسند ہونی چاہیے جو خالق کو پسند ہے۔ اور قرآن کریم دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے کو ولایت کا حکم درجہ فرما رہا ہے، اور ابتدا پر قدم اٹھانے والے کو بھی متقی بیان فرما رہا ہے۔ اتنی عطا ہے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو، ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے۔
عید و ضحیٰ کی جو خوشیاں ہم نے منائی ہیں اللہ کریم انہیں قبول فرمائے. ہماری کوئی غلطی کمی بیشی دانستہ نادانستہ ہے اللہ میں اس کی معافی عطا فرمائے. چونکہ یہ جو سنت ابراہیمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جسے ہم اختیار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم جانوروں کی گنتی پر شمار کریں گے یا اس کے گوشت کی تقسیم پر شمار کریں گے. یہ وہ کیفیت اور حال ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب کرتے ہیں نا تفسیر خلیل کی تو وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عمومی دوست، ایسا دوست جو بڑا جیسے کھلی دوستی ہو، بے دھڑک دوستی ہو، تو خلیل کا معنی ایسا ہے. تو خلیل اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی، اور جتنی عظمت تھی امتحان کی نزاکت بھی ایسی ہی تھی. وہاں بھی بات خواب کی آئی تو انہوں نے اپنی بیٹا ضعیفی میں نصیب ہوا بیٹا، اس کی گردن پر چھری رکھی. تو علماء جب قربانی کے حوالے سے بات آتی ہے تو اس کی نزاکت پر بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو قربانی کرنا اسے چاہیے کہ ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے کرے، نہ ہو سکے تو اتنا قربانی کے قریب رہے، اپنی نگرانی کرے کہ وہ جو کیفیت وہ جو حال عطا ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، اس کی کوئی ذرہ کوئی قدر وہ کیفیت وہ حال نصیب ہو. تو ہم تو جب دیکھتے ہیں تو ہمارا تو جانوروں کا حوالے سے ہوتا ہے، کتنے کیے، کس کو دیا نہیں دیا. تو بہت سارے وہ پہلو جو تجاوز میں چلا جاتے ہیں. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دانستہ یا نادانستہ جو بھی غلطیاں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور وہ قربانی کی کیفیت اور حال نصیب ہو جو ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو حقیقت آشنا کر دے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.